پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو آج کا افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ, طالبان قابو کریں, یہ وہاں پہ بات ہوئی ہے. اس اجلاس میں جو تہران میں ہوا ہے اس میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور روس نے شرکت کی. جن ممالک نے شرکت کی وہاں انہوں نے باری باری اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. اور جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغچی ان کا کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے براہ راست نتائج ایران کے لیے ہوں گے. اور پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن میں عاصم افتخار صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی ورنہ پاکستان دفاعی اقدامات کرے گا. یہ کیوں اتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ میٹنگ جس میں افغانستان نے شرکت سے انکار کر دیا, حالانکہ انہیں بلایا گیا تھا لیکن آخری وقت میں آ کے انہوں نے انکار کیا. ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور احسان اللہ ٹیپو جو ماہر ہیں افغان امور کے, ان سے بات کریں گے. محمد علی صاحب, آپ بتائیے گا, یہ جو میٹنگ تہران میں ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا چین نے کوشش کی, پھر اس کے بعد قطر نے کی, پھر ترکیہ نے کی, اور اس کے بعد ایک اجلاس سعودی عرب میں بھی ہوا, اور اب ایران اس میں آیا ہے. روس بھی کوشش کر رہا ہے. کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ اور یہ جو آج جو کچھ وہاں پہ تہران میں ہو رہا ہے, آپ کو اس پہ کیا امید نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس حوالے سے جو سفارتی حکمت عملی ہے, جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے, اس کو قائل کرنے کے حوالے سے کہ جناب آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, وہ 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے. ایک تو بائیلیٹرل لیول پہ ہم جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال سے ان کو انگیج کرتے ہی رہے ہیں, ہر لیول پہ, ہائیسٹ لیول پہ, ڈپلومیٹک, انٹیلیجنس, پولیٹیکل, سیکیورٹی, ہر لیول پہ. جو دوسرا لیول ہے وہ ملٹی لیٹرل لیول ہے, جس میں آپ نے دیکھا 3 راؤنڈز ابھی دوحہ میں بھی ہوئے, اور ترکیے میں ہوئے, اور ابھی سعودی عرب بھی ہوا. اسی طرح جو تھرڈ اور ہائیسٹ لیول ہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہے, جس طرح SCO ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی کل یہ بات کی گئی ہے, اور OIC کا فورم ہے. تو پاکستان کی کوشش ہے کہ 2 طرفہ سطح پہ بھی اور ریجنل ممالک کے ساتھ مل کے بھی, اور عالمی برادری اور عالمی اداروں کے ساتھ مل کے بیک وقت افغان حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جائے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جناب نتیجہ آپ کچھ صرف نکل رہا ہے پاکستان نہیں بلکہ عالمی برادری کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے, بلکہ میں نے یہ تجویز تقریباً آج سے کوئی مہینہ پہلے بھی دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو خصوصاً جو تمام نیبرز ہیں نا افغانستان کے, وہ اگر مل کر یہ کوشش کریں تو اس کا کافی مؤثر اثر پڑنے کی امید اس لیے ہے کہ افغانستان کی حکومت کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ جناب اگر ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تمام نیبرز مل کر تو کیا ایک دباؤ ڈالیں آبجیکٹو گے, ہے اس کا کہ پاکستان چاہتا ہے ایران بھی افغانستان کو ٹریڈ کی اجازت نہ دے؟ جی, میں سمجھتا ہوں یہ حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اگر تمام ہمسایہ ممالک افغانستان کے مل کے کابل انتظامیہ پہ دباؤ ڈالیں گے کہ جناب آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہم تمام ممالک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, صرف پاکستان نہیں, تو ان کے قائل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی تشویش کے پیش نظر انہوں نے اس میں شریک ہونے سے معذرت ظاہر کی ہے, تاکہ ان کو اندازہ ہے کہ جب تمام ہمسایہ ممالک دباؤ ڈالیں گے تو ان کو تو وہ نہ نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ٹیپو صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ مسلسل یہ کہتے رہتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان TTP کے پیچھے سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتی, ان کی مجبوری ہے, اور یہ ایک 2 in 1 ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو دباؤ کی بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب, یہ دباؤ محسوس کریں گے اگر آیا تو؟ کیونکہ اگر بھی بہت بڑی ہے. ایران اور انڈیا تو چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کو راستہ دیں, اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ نہ ملے, لیکن تاجکستان میں جو چینی مارے گئے ہیں اس کے بعد ایک یہ سچویشن تھوڑی بدلی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا دباؤ آئے گا افغانستان پہ یا ایران پہ کہ یہ حکمت عملی کامیاب ہو؟ میرے خیال میں ڈپلومیٹک پاکستان کی طرف سے ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب ریجنل لیول پہ بھی ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنلی بھی, خاص کر وہاں پہ کہ ٹیررزم وہاں سے وہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز, یہ پریشر تب کام کرے گا جب یہ چیزیں قندھار میں محسوس ہو. کابل میں تو یعنی اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ متقی بھی آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بیٹھ کے وہ انڈورس کرتا ہے جو پاکستانی سٹانس ہے کہ ہاں نہیں, باقی یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے. ریفیوز کی کیا ایران جانے سے؟
وہ تو ان کی اپنی وہ ہے, وہ تو وہاں پہ یہی تھا کہ ہماری بات سنی نہیں جائے گی, وہ ایک امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے وہ وہاں پہ نہیں گئے. لیکن یہ پریشر جو ہے ڈپلومیٹک, یہ تب یعنی اس کا فائدہ نکلے گا جب یہ چیزیں قندھار میں فیل ہوں, اور قندھار کا مجھے فی الحال نہیں لگ رہا. ان کا جو سٹانس ہے وہ ہمیشہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, وہ بڑا ریڈیکل قسم کا آئیڈیالوجیکل ہے. ابھی بھی وہ جو ہزار کے قریب علماء کرام کا کچھ اس میں ٹرائبل ایلڈرز تھے, ان کی طرف سے جو ہے تو وہ فتویٰ نہیں ہے, وہ ان کی طرف سے ایک اعلامیہ آپ کہہ لیں. فتویٰ یعنی وہ چیز وہ نہیں ہے, اس میں یہ فتویٰ ہیبت اللہ کی طرف سے آئے گا, وہ ان کی طرف سے آئے گا, ان کے اگر آیا تو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہوگی, ان پہ سب سگنیچرز ان کے ہوں گے. یہ اعلامیہ ہے, تو یہ اعلامیہ ہے, ایک ڈکلیریشن ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے اس طرح کے احکامات ایشو کیے گئے تھے امیر المومنین کی جانب سے, تو ان پہ ان کی پابندی کرنا ضروری ہے, جس میں یعنی کراس بارڈر افغان جا کے وہاں پہ کسی ملک میں لڑنا, پاکستان کا نام ہی نہیں لیا گیا نا, ٹی ٹی پی کا کسی نے نام لیا. اور کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ یہ جو میڈیٹرز ہیں ان کے کہنے پہ یہ جو جرگہ تھا علماء کرام کا یہ بلایا گیا تھا. تو ابھی بھی جو معاملات ہیں, مجھے یعنی آج بھی کراس بارڈر اٹیک ہوا ہے کرم میں, جس میں 3 کے قریب ہمارے فوجی جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں, اور تو ابھی بھی معاملات جو کے تو ہیں. ہاں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز میں کمی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بڑے طرز کے حملے نہیں ہو رہے اور زیادہ تعداد میں بھی نہیں ہو رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تنظیمیں آ گئی ہیں جس میں یعنی تحریک انقلاب اسلامی ہے, ان کی میں آج. اچھا مجھے یہ بتائیں, 2-3 دن پہلے سراج الدین حقانی نے اپنے وہاں پہ خوست میں جا کے انہوں نے مسجد میں خطاب کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی, مجھے ایسے لگا جیسے طالبان پالیسی میں چینج لا رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں اپنے معاشرے میں لوگوں کو خوف اور جبر کے ذریعے حکومت نہ کریں, اور وہ سکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کی کچھ سوچ میں یا تبدیلی پالیسی میں آ رہی ہے؟ سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں تو آج کل مجھے وہ لگ رہے ہیں کہ وہ تصوف کی جانب زیادہ گئے ہیں, وہ صوفی زیادہ نظر آ رہے ہیں. ان کے یعنی باڈی لینگویج چیک کر لیں, ان کی باتوں سے ملا متقی کا اثر ہو رہا ہے. ہاں وہ اس سائڈ پہ زیادہ جا رہے ہیں. وہ جس طریقے سے مشہور ہیں کہ بڑے اگریسو قسم کے 20 سال میں ان کا جو گروپ لڑا ہے وہ کوئی بھی نہیں لڑا, اور جس طریقے سے ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں خودکش حملہ آور تھے, تو ان کی طرف سے تو کوشش ہے ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے. لیکن پاکستان کو تو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہاں یعنی یہاں پہ کیا اثرات آ رہے ہیں, تو وہ اثرات ابھی تک آ رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر میں بھی معاملات چلیں گے. محمد علی صاحب, آپ سراج الدین حقانی کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اس تناظر میں جب کابل اور قندھار الگ الگ ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کے خلاف دونوں کی پالیسی لگتا ہے ایک ہی ہے. اس صورتحال میں یہ تہران سے جو بھی اعلامیہ آ جائے اس کے اثرات ہوں گے, یہ پاکستان کو ملٹری ایکشن ہی کرنا پڑے گا جس کا عاصم افتخار صاحب نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ملٹری آپشن آخری آپشن ہے, لیکن میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ بیان متقی صاحب نے کیوں دیا ہے. میری رائے میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کا احساس اور ادراک بڑھ رہا ہے کہ تمام علاقائی ممالک, تمام ہمسایہ ممالک, اور پھر داخلی سطح پہ 1000 سے زیادہ جو علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے, اور اس نشست میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی اور کئی جید لوگوں نے شرکت کی, تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ داخلی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے, اور اس کو بالکل اگنور کرنا, ڈیفائی کرنا ان کے لیے پولیٹیکلی بھی شاید پاسبل نہیں ہے. تو کم سے کم اعلانات کی حد تک وہ یہ بات کرتے رہے ہیں, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اس دفعہ حکمت عملی صرف بائیلیٹرل اور کائنیٹک نہیں ہے, اکنامک بھی ہے اور ڈپلومیٹک بھی ہے. ٹھیک. ٹیپو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سراج الدین حقانی کا آپ یہ مسلسل کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی سب سے جو سٹرانگ ہولڈ ہے وہ حقانی کے ان علاقوں میں جہاں پہ حقانی کا ہولڈ ہے, تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قندھار نہیں مان رہا اس بات پہ, اور قندھار کی طرف سے مختلف وائبز آ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ جو حقانی کے انڈر علاقے ہیں ان کے انفلوئنس میں, وہاں قندھار کا انفلوئنس کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایک تو انٹرنل جو رفٹ کی بات اکثر وہ کی جاتی ہے, میں پرسنلی اس کو وہ نہیں سیریس نہیں سمجھتا. ابھی بھی یعنی حقانی کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو اپوز کیا سپریم لیڈر کو تو پھر میں بھی نہیں بچوں گا. ہاں ان کے خلاف وہاں پہ وہ ٹوٹلی آئیڈیولوجیکل ان کے بیچ میں ایک ہے, یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. دوسرا یہ کہ حقانی جو ہے ٹی ٹی پی جو تھی, جو میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھی حقانی فیملی جو ہے یا حقانی نیٹ ورک. لیکن ابھی جو مفتی نور علی محسود ہیں یا جو حافظ گل بہادر وغیرہ ہیں, خاص کر جو ٹی ٹی پی ہے, ان کے جو رابطے ہیں وہ جو باقی یعنی امارت اسلامی کے جو چیدہ لوگ ہیں اس میں یعنی قندھار کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں. تو وہ چیز صرف محدود نہیں رہی صرف حقانیوں تک, اور جس کے حوالے سے کوشش کی گئی تھی وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ صرف حقانیوں کے ساتھ ہو رہے تھے, اور حقانی تو اس کو ڈائریکٹلی میڈیٹ کر رہے تھے بیچ میں.
اس دفعہ یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ حقانیوں کے ہاتھ سے بھی چیز یہ معاملہ نکلا ہوا ہے اور وہ براہ راست چیزیں کنٹرول ہو رہی ہے قندھار سے, اور اس میں وہی اسپریچول اور آئیڈیالوجیکل جو اینگل ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ پوری جو ملیٹنسی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کی یا باقی جو فیکشن ہے پاکستانی طالبان کے. ٹھیک. محمد علی صاحب, جو قندھار پہ انفلوئنس کی اگر پاکستان بات کرے تو ملا عبد الغنی برادر تو پاکستان کے بڑے قریب رہے ہیں اور ہبت اللہ بھی, تو کیا پاکستان کا یہ فیلئر ہے کہ وہ قندھار کو کنونس نہیں کر سکا کہ وہ یہ دہشت گردی چھوڑ دے, مسلمانوں کو مارنا, پختونوں کو مارنا چھوڑ دے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تقریباً 45 سال کا تجربہ ہے افغانستان کے ساتھ مسائل میں, اس کی وجہ سے کسی حد تک دونوں جانب سے ہم ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ کرتے رہے ہیں. ہمارا جو دباؤ ہے اس کو کسی حد تک شروع میں افغان طالبان نے بھی ٹیک فار گرانٹیڈ کیا, اور ہم نے بھی اپنی جو یعنی کہ ایک طرح سے جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ اس کو بہت زیادہ سیکیورٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں نگلیکٹ کیا, جو کہ ایک غلطی تھی, سیریس نیشنل سیکیورٹی کا فیلئر تھا. اب اس کو کریکٹ کیا گیا ہے, دیر آئے درست آئے. لیکن میں جسٹ کوئکلی کامنٹ اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں, جس طرح بھی ان کی نظریاتی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان 3 چیزوں کو اگر آپ پیس ٹوگیدر کر کے دیکھیں کہ نہ صرف یہ ایک بہت غیر معمولی کابل میں بیٹھک ہوئی ہے 1000 سے زیادہ تمام مکاتب فکر کے بڑے جید علماء کی, جس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے. دوسری بات, پاکستان کے بھی جو دیوبند اسکول آف تھاٹ کے لیڈنگ مفتی ہیں, مفتی تقی عثمانی, انہوں نے بھی کل بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف جو ہے کسی قسم کا تشدد اور وائلنس جو ہے وہ حرام ہے, اور یہ ان کے مکتب فکر کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو ایک آئیڈیالوجیکل میں سمجھتا ہوں جو انیشیٹو ہے یہ لائکلی ہے کہ coupled with economic leverage and diplomatic pressure is likely to yield results, میں سمجھتا ہوں. Let's hope for that. احسان, یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کابل اور قندھار کی, آپ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجیکل ٹلٹ ہے, یہ آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں طالبان اور ان کی حکومت. مجھے یہ, آپ ظاہر پختون بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور پھر انسان بھی ہیں, تو پاکستانی بھی ہیں بیچ میں. مجھے یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام میں, پختون ولی میں, یہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنا, اور خاص طور پہ 80,000 جو لوگ, عام لوگ مارے گئے ہیں, وہ تو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, اور وہ تو پختون ہی تھے. تو کیسے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں جبکہ تاجکستان ہے, چین ہے, ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, ایران ہے, ان کے ہمسایوں میں, تاجکستان میں ایک واقعہ ہوا, 2 واقعے ہوئے, اس کے علاوہ یہ اور کہیں نہیں جاتے جہاد کرنے. انڈیا کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, تو پختون ولی سے یا اسلامی شریعت سے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ افسر صاحب, یہ جو جہادیسٹ آئیڈیالوجی ہے تو اس یہ سرپاس کرتی ہے آپ کے نیشن سٹیٹ کو اور اتنی جو آپ کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں. اب افغانستان میں دیکھیں, ایتھنک میں بھی پختون کو مار کے کیسے ایتھنک؟ وہی 20 سال تک افغان طالبان جو لڑے ہیں تو زیادہ تر جو ان کی طرف سے وہ لڑائی ہوئی ہے جس میں زیادہ تر جو عام افغان مرے ہیں تو وہ پشتون جو افغان ہے. واناس کیڈٹ کالج میں تو تمام بچے پختون ہیں. وہی افغانستان میں بھی 20 سال تک جو افغان طالبان کی انسرجنسی تھی تو وہ اس علاقے میں زیادہ تھی جہاں پہ پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں یا پروونسز ہیں. نارتھ میں تو بہت جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں, ان کو نیند کیسے آتی ہے ان علماء کو, ملے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ وہ ان کا وہی نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہمارے اگر اس پہ نہیں چلے گا, نظریے پہ نہیں چلے گا, تو یہ یعنی یہ مرتد بھی ہے, اسلام سے, شریعت سے, پختون ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, اس میں اسے تو نہیں ہے. اب کس سے تعلق ہے؟ یعنی پختون ولی سے تو نہیں ہے تعلق. اب اس میں تو ازبک بھی ہیں, اس میں یعنی عرب بھی ہیں, یہاں پہ امریکی بھی آئے, پنجاب سے بھی لوگ تھے, انڈیا سے, یہ حافظ گل بہادر ہے اور نور ولی محسود ہے, یہ تو پختون ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہادیسٹ آئیڈیالوجی میں یہ اتنی ایفیلیشنز کو اتنی وہ میٹر نہیں کرتی. اس میں پیسہ میٹر کرتا ہے, پیسہ بھی ہے لیکن نظریات جو ہے وہ میٹر زیادہ کرتا ہے. نظریہ پیسہ ہی ہے نا. لیٹس ایڈمٹ اٹ. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو ہم سے بات کرنے کا. سید محمد